آج گھر میں پھر بہت بڑا تماشا ہو گیا تھا کیونکہ چھوٹی ممانی کی بیٹی کرن کے لیے گھر میں رشتہ آیا تھا، مگر اتفاق سے ہمیشہ کی طرح رشتے والوں کو عیشا پسند آ گئی تھی، اور یہ نہیں کہ عیشا خاص طور پر ان کے سامنے آئی تھی۔ مگر جب وہ گھر کے اندر داخل ہو رہے تھے اسی وقت عیشا بھی یونیورسٹی سے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ عیشا تو خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی کیونکہ اسے اجازت نہیں تھی کہ گھر میں رشتے کے لیے کوئی بھی مہمان آئے تو وہ ان کے سامنے پیش ہو۔ مگر آج عیشا کی بدقسمتی کہ جیسے ہی وہ مہمان گھر میں داخل ہو رہے تھے عیشا بھی گھر میں انٹر ہو رہی تھی۔ اب جب مہمانوں کے سامنے کرن آئی تو مہمانوں نے اس کی بجائے ان لوگوں سے کہا کہ ہمیں وہ لڑکی پسند ہے جو ہمارے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تھی، ہمیں اس لڑکی کے ساتھ اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا ہے۔ تب سے چھوٹی ممانی کے تو سمجھو پیروں تلے زمین کھسک گئی تھی، ان کے تو پاؤں پہ لگی اور سر پر بجھی والا حال تھا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد سے وہ جو شروع ہوئیں اب تک چپ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی کہ یہ لڑکی ہماری کسی اولاد کا رشتہ نہیں ہونے دیتی، اس کی وجہ سے یہ سارے تماشے ہو رہے ہیں۔ جس پر پھر چھوٹے ماموں نے ممانی کو ڈانٹا اور بڑے ماموں نے بھی چھوٹے ماموں کا ساتھ دیا اور کہا کوئی بات نہیں ہے تو ہمارے گھر کی بچی نا، ہماری بہن کی بیٹی ہے۔ تو چھوٹی ممانی نے کہا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ ہماری بچیوں کے حق پر ڈاکہ ڈالے۔ چھوٹے ماموں کا کہنا تھا کہ اگر عیشا کے لیے رشتہ آیا ہے تو پھر کر دینا چاہیے، جس پر چھوٹی ممانی بھڑک گئیں، کہنے لگیں یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، اور انہوں نے فوراً پینترا بدلا۔ آپ بھول گئے آپ کی بہن نے کیا کہا تھا کہ وہ عیشا کا رشتہ تو ہمارے نعمان کے ساتھ کرے گی، تو اب اس کا بہترین حل یہی ہے کہ ہم عیشا کی منگنی نعمان کے ساتھ کر دیں تاکہ آئندہ سے ہمارے بچیوں کے جو بھی رشتے آئیں تو ہم ان کو بتا سکیں کہ عیشا کی تو منگنی ہو چکی ہے اور ہماری بچیوں کے رشتوں میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوگی، اور ہمارے گھر کی بچی عیشا بھی ہمارے گھر میں ہی رہ جائے گی۔ چھوٹی ممانی کے اس طرح میٹھے بن جانے پر بڑی ممانی نے بھی مسکرا کر چھوٹی ممانی کا ساتھ دیا۔ دونوں ماموں سمجھ ہی نہیں پائے کہ یہ ممانیاں کیا کرنا چاہتی ہیں اور کیا کرتی ہیں۔ بہرحال بڑے ماموں خوش ہو گئے اور ساتھ میں چھوٹے ماموں بھی کہ ان کی بہن تابندہ کی نشانی عیشا اپنے چھوٹے ماموں کے بیٹے کے ساتھ شادی ہو کر ان کے گھر میں ہمیشہ رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی 2 دن میں چھوٹے ماموں کہتے ہیں کہ پھر عیشا کی منگنی نعمان کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ چھوٹی ممانی کہتی ہے کہ ہاں سادگی کے ساتھ کر دیتے ہیں، مگر بڑے ماموں اور چھوٹے ماموں کہتے ہیں کیوں، ہم سادگی سے کیوں کریں، ہم دھوم دھام سے کریں گے اور سب کو بتائیں گے کہ ہم نے اپنی عیشا کا رشتہ اپنے نعمان کے ساتھ کر دیا ہے۔ یہ سن کر تو چھوٹی ممانی اور بڑی ممانی کے ہاتھ پاؤں کے طوطے ہی اڑ جاتے ہیں، کیونکہ دراصل وہ وقتی طور پر عیشا کا رشتہ نعمان کے ساتھ خاموشی سے طے کر کے عیشا کا پتہ صاف کرنا چاہتی تھی، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ عیشا کی شادی نعمان کے ساتھ یا گھر کے کسی بھی بیٹے کے ساتھ ہو۔ مگر یہ کیا، ان کے شوہروں نے تو بازی پلٹ دی۔ ان کے دماغوں میں جو چل رہا تھا کہ ابھی وقتی طور پر نعمان کے ساتھ عیشا کی منگنی کر دیں گے، کل کو اپنی بیٹیوں کی شادی کر کے عیشا کو بھی سائیڈ میں لگا کے نعمان کی بہت اچھی جگہ شادی کر دیں گے۔ مگر بڑے ماموں اور چھوٹے ماموں نے ان کے سارے ارادوں کو خاک میں ملا دیا اور بڑے پیمانے پر عیشا اور نعمان کی منگنی کا اعلان کیا، جس میں عیشا اور نعمان کی منگنی بہت اچھے اور خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ دونوں ممانی منہ پر تو بہت میٹھی بنی رہیں، مگر دونوں کے دلوں پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ بہرحال عیشا 2 دن سے یونیورسٹی نہیں جا رہی تھی انہی ڈراموں میں۔ اب عیشا نے یونیورسٹی جانے کے لیے ماموں کو بتا دیا کہ وہ صبح سے یونیورسٹی جائے گی، اور اگلے دن ہمیشہ کی طرح عیشا اپنے روزانہ کے معمول کے حساب سے اٹھی اور عیشا جلد بازی میں یونیورسٹی کے لیے تیار ہوئی اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ناشتہ چھوڑ کر گھر سے نکل گئی۔ بلکہ اب تو روز کا یہی معمول بن گیا تھا، سب کو ناشتہ دیتے وقت عیشا کے پاس خود اس کے لیے ناشتہ کرنے کا وقت ہی نہیں بچتا تھا۔ بن ماں باپ کے پلنا آسان تھوڑی تھا، وہ بس اسٹاپ پہ کھڑی تلخی سے سوچتی ہوئی بس کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں بس آ گئی، بس میں بیٹھی اور سکون کا سانس لیا کیونکہ دھوپ کی تپش سے عیشا بے حال ہو چکی تھی۔ اکبر قریشی کے 2 بیٹے تھے، الیاس قریشی اور فیاض قریشی، جبکہ ان کی ایک ہی بہن تھی تابندہ قریشی۔ الیاس قریشی کی شادی شگفتہ سے ہوئی، ان کا ایک بیٹا ارسل تھا اور ایک بیٹی زیب النساء، جبکہ فیاض قریشی کی شادی نازیہ سے ہوئی اور ان کا بڑا بیٹا نعمان اور 2 بیٹیاں ہیرا اور کرن تھی۔ تابندہ، جس کی شادی تابندہ کی پسند سے شعیب شاہ سے ہوئی تھی، یہ پسند کی شادی تھی جس سے قریشی فیملی بالکل بھی رضامند نہیں تھی، مگر تابندہ کیونکہ ان کی لاڈلی بیٹی تھی اس لیے انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی شعیب صاحب سے کر دی تھی۔ لیکن بھری جوانی میں تابندہ بیوہ ہو گئی۔ تابندہ کی ایک ہی بیٹی تھی عیشا۔ شوہر کے انتقال کے فوراً بعد تابندہ کے گھر والے شاہ مینشن آئے تھے۔
تابندہ کو لینے کے لیے، اور تابندہ کی بھی اپنے سسرال والوں سے اتنی نہیں بنتی تھی، اور جب سے تابندہ تو اپنے سسرال والوں سے بہت ہی خار کھا کر بیٹھی تھی، جس میں بہت زیادہ ہاتھ تابندہ کے اپنے ماں باپ اور بھائیوں کا بھی تھا، کیونکہ وہ شاہ فیملی کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، اور تابندہ نے بھی شعیب سے پسند کی شادی کی تھی، تو وہ صرف شعیب سے ہی تعلق رکھنا پسند کرتی تھی۔ ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ وہ شاہ فیملی سے دور رہیں اور اپنی بیٹی کو بھی دور رکھیں، مگر قسمت، جب تک تابندہ کے والدین زندہ رہے تو مانو تابندہ بیوہ ہونے کے بعد بھی اپنے گھر میں شہزادیوں کی طرح رہتی تھی، اور ان کی بیٹی عیشا بھی پورے ننیال میں ایک شہزادی بن کے رہتی تھی۔ ہر ایک اس سے بہت پیار کرتا تھا، جان نچھاور کرتا تھا، مگر جیسے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تابندہ کے ماں باپ کا انتقال ہوتا گیا، وہاں رہنے والی دونوں بھابھیوں کے ماتھے پر بل پڑنا شروع ہو گئے۔ اب تابندہ اور ان کی بیٹی عیشا بھابھیوں پر بوجھ بن گئی تھیں۔ وقفے وقفے سے رونا دھونا کرتے ہوئے پہلے گھر سے کام کرنے والے ملازموں کو فارغ کیا گیا، اور ان کی جگہ تابندہ کے اوپر سارے کاملات دیے گئے۔ تابندہ کو خود بھی آہستہ آہستہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اپنے سسرال کو چھوڑ کر انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی، مگر اب وہ پلٹ کر پیچھے واپس نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے ماں باپ اور بھائیوں کے کہنے پر جس طرح اپنے سسرال والوں کو چھوڑا تھا اور ان سے اپنا ناطہ ختم کیا تھا، اس کے بعد وہ کس منہ سے ان کے پاس پلٹ کر جاتی۔ اب تابندہ اور ان کی بیٹی عیشا قریشی خاندان کے رحم و کرم پر تھی۔ تابندہ گھر کا سارا کام کرتی تھی تاکہ ان کی بیٹی کو پڑھائی سے نہ روکا جا سکے۔ عیشا پڑھائی میں بہت اچھی تھی، میٹرک میں ٹاپ کیا تو اسے بہت اچھے کالج میں ایڈمیشن مل گیا۔ اس بات پر عیشا کی دونوں ممانیوں نے خوب ہنگامہ کیا، مگر اپنے شوہروں کے آگے انہیں چپ ہونا پڑا، اور یوں عیشا اپنی پڑھائی کی منزلیں طے کرتی چلی گئی۔ آج سے کچھ مہینے پہلے ہی عیشا کی والدہ کو کینسر کا مرض تشخیص ہوا تھا، اور وہ آخری سٹیج پر تھا۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا۔ کچھ ہی وقت میں عیشا کی ماں اپنی بیٹی کو اس دنیا میں اپنے بھائی بھابھیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ تابندہ کے سارے کام کا بوجھ اب بیچاری عیشا پر آ گیا تھا، جسے عیشا خاموشی سے پورا کرتی تھی، کیونکہ اسے بہت سارا پڑھنا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ قریشی خاندان کی غلامی کرے گی تبھی بدلے میں اس کی پڑھائی مکمل ہو سکتی ہے، اور پڑھنا نہ صرف عیشا کا خواب تھا بلکہ اس کی ماں کا بھی خواب تھا کہ وہ بہت زیادہ پڑھے۔ اب وہ اپنی ماں کا خواب اپنا کر اسے سچ ثابت کرنا چاہتی تھی۔ خیر، یونیورسٹی آ گئی تھی۔ عیشا بس سے اتر کر یونیورسٹی میں داخل ہوئی۔ ارے عیشا، کہاں رہ گئی تھی؟ کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، جلدی کرو، اکنامکس کے نئے پروفیسر آئے ہیں۔ ہنا نے اسے جلدی جلدی بتایا اور اس کے ساتھ چلتی ہوئی کلاس کی جانب جانے لگی۔ کافی سارے اسٹوڈنٹس آج کلاس لے رہے تھے۔ یار کیا ڈیشنگ پرسنالٹی ہے، ہنا مزید بولی تو عیشا نے سر جھٹکا۔ دونوں اپنی اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئیں۔ عیشا اپنے نوٹس نکال رہی تھی کہ اسی وقت پروفیسر کلاس میں داخل ہوئے۔ سب اسٹوڈنٹس ادب سے کھڑے ہو گئے، عیشا بھی ان میں شامل تھی۔ اجازت ملنے پر سب بیٹھ گئے۔ عیشا کی نگاہ اس پروفیسر پر گئی، کالے بالوں کو جیل کے ساتھ خوبصورتی سے ٹکائے، خوبصورت چہرے پر دو بل، گلاب لبوں پہ ہلکی ہلکی مونچھیں، چہرے پہ بھوری داڑھی اور لال لال آنکھیں جو چشمے کی اونٹ میں چھپی ہوئی تھی۔ عیشا نے بے اختیار جھرجھری لی اور نظریں جھکا لیں۔ آئی ایم یور نیو پروفیسر نہال شاہ، اس نے چشمہ درست کرتے ہوئے سب پہ ایک نگاہ ڈالی۔ الحمدللہ، کلاس کافی بڑی ہے اور میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ سب کا تعارف سن سکوں۔ چلیں ہم سیدھا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ نہال شاہ نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور اپنا لیکچر شروع کیا۔ کمپیوٹر سے کچھ سلائیڈز چلاتے ہوئے وہ مسلسل بولے جا رہا تھا، اس کے ہونٹوں کا مسلسل ہلنا۔ عیشا کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گئی تھی، کیونکہ عیشا کے دماغ میں اس وقت رات کا منظر گھوم رہا تھا جب اس نے کرن کو فون پر ارسل سے چپکے چپکے باتیں کرتے ہوئے سنا تھا۔ عیشا اپنے دماغ سے وہ باتیں نکال نہیں پا رہی تھی اور اسے کسی خطرے کا احساس ہو رہا تھا۔ عیشا کا دھیان لیکچر کی طرف بالکل بھی نہیں تھا، کیونکہ عیشا بہت پریشان تھی، اور عیشا کا اس طرح کلاس میں دھیان نہ دینا پروفیسر نہال شاہ نے بھی نوٹ کر لیا تھا۔ پیریڈ ختم ہو گیا اور لیکچر بھی۔ نہال شاہ ایک ہفتے کے لیے سب کو ایک پریزنٹیشن اور پروجیکٹ دے رہا تھا۔ ابھی آئے ہوئے ایک دن ہوا ہے اور پروجیکٹ دینے لگ گئے، پہلے پڑھا تو لیں۔ عیشا نے ناگواری سے بڑبڑایا، اسے خود پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ سارا پیریڈ گزر گیا لیکن کچھ بھی توجہ سے نہ سننے کی وجہ سے عیشا کا وقت ضائع ہوا، جس کی وجہ سے اسے غصہ آ رہا تھا۔ مس یو اسٹینڈ اپ، نہال نے عیشا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کھڑا ہونے کو کہا تو عیشا شہادت کی انگلی اپنی طرف کرتی پوچھتی اس کے کہنے پر کھڑی ہوئی۔ کل سب سے پہلے پریزنٹیشن دیں گی آپ، کسی بھی بہانے کے بغیر، نہال نے ناگواری سے کہا، کیونکہ وہ اپنے لیکچر کے دوران عیشا کی غائب دماغی کو بہت اچھی طرح محسوس کر چکا تھا اور وہ تھوڑا غصے میں بھی تھا۔
عیشا نے منہ بناتے ہوئے سر ہاں میں ہلایا۔ پروفیسر کلاس سے جا چکے تھے لیکن عیشا کے لیے ایک مسئلہ فلسطین چھوڑ گئے تھے۔ کیا ہوا، تمہارا منہ کیوں بنا ہوا ہے؟ ہینا نے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں تو اور کیا کروں، میں نے تو لیکچر دھیان سے سنا ہی نہیں، اب پریزنٹیشن کیسے دوں گی؟ وہ پریشانی سے کہتی اٹھ کر اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم نے تو اتنے اچھے سے ساری باتیں سنی تھیں، تمہیں کیا سمجھ میں نہیں آیا، اور تم اتنی کم ذہن کب سے ہو گئی؟ عیشا ہینا کو اس کی غیر دماغی پر بہت حیرت ہوئی۔ مجھے کچھ بھی سنائی نہیں دیا نا یار، کیا کروں، چھوڑو۔ عیشا اتنی الجھن کا شکار تھی کہ ہینا کو سمجھا ہی نہیں سکی، اگر سمجھانے بیٹھ جاتی تو ہینا اس پر بھڑک جاتی۔ بہرحال اب کہاں جا رہی ہو؟ ہینا نے اسے پکارا تو وہ رکی۔ اسی پروفیسر کے پاس یہ ٹاپک دوبارہ سمجھنا چاہتی ہوں۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ابھی تو سمجھا کر گئے ہیں، پھر دوبارہ کیوں سمجھائیں گے؟ ارے نہیں سمجھائیں گے تو پریزنٹیشن کیسے دوں گی کل؟ اور نخرے نہیں کرو، چلو میرے ساتھ، نہیں تو چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ عیشا نے اپنا سارا غصہ ہینا پر اتارا۔ ہینا اپنا منہ لے کر رہ گئی۔ کلاس سے نکل کر پروفیسر کے بارے میں پوچھتے ہوئے عیشا اور ہینا ان کے روم تک آئیں۔ گہرا سانس لیتے ہوئے دونوں نے ان کے دروازے پر دستک دی۔ بھاری مردانہ آواز پر۔ ایک پل کو دونوں کا دل دھک سے رہ گیا۔ جب وہ اندر داخل ہوئی تو دیکھا سامنے ہی پروفیسر نہال شاہ صوفے پر بیٹھے ہوئے چائے پی رہے تھے۔ ان دونوں کو اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ تھوڑا حیران ہوئے۔ چائے کا کپ ایک طرف ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ جی بولیں سر، جو آپ نے آج ٹاپک سمجھایا ہے وہ ہمیں ایک دفعہ پھر سے سمجھا دیں گے؟ عیشا نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ نہال شاہ نے کہا، میں آلریڈی کلاس میں سب سمجھا چکا ہوں، وہاں پر اگر کوئی مسئلہ تھا تو آپ وہاں پہ مجھ سے سمجھ لیتی، اب آپ دونوں یہاں پر کیوں میرا دماغ چاٹنے آئی ہیں؟ ہینا نے فوراً کہا، نہیں سر، مجھے تو سمجھ میں آ گیا جو آپ نے سمجھایا تھا، مگر عیشا کو پرابلم ہے کیونکہ کل آپ نے سب سے پہلے اسی کو پریزنٹیشن دینے کو کہا ہے۔ تو نہال شاہ نے نہایت ہی غصے بھری نگاہوں سے ہینا کو دیکھا کہ پھر آپ یہاں کیا کر رہی ہیں، میرے روم سے باہر جائیے۔ ہینا فٹافٹ کمرے سے باہر بھاگ جاتی ہے۔ دوسری طرف عیشا پریشان کھڑی ہوئی ہے۔ پروفیسر کہتے ہیں، اب آپ مجھے بتائیے، اب میں آپ کو کیسے سمجھا سکتا ہوں؟ جب آپ کو پوری کلاس کے ساتھ سمجھ میں نہیں آیا تو اب میں آپ کو کیا سمجھاؤں؟ نہال شاہ کے ماتھے پر بہت سارے بل پڑے۔ سوری سر، وہاں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئے، اس لیے دوبارہ آپ سے سمجھنا چاہتی ہوں۔ عیشا کو آج پہلی بار زندگی میں بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایک بہترین طالب علم تھی اور اس طرح کا رویہ اس نے کبھی بھی نہیں رکھا تھا، مگر آج اس کا دماغ کام ہی نہیں کر رہا تھا۔ نہال شاہ نے کہا، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر آپ کو کلاس میں میری بات سمجھ میں نہیں آئی تو اب سمجھ میں آ جائے گی؟ پروفیسر کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ عیشا نے اس کی جانب دیکھا اور شرمندگی سے کہا، سر آپ سمجھا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اس طرح سے آپ کا بھی دوبارہ ریویژن ہو جائے گا اور آپ کو بھی اچھی طرح پکا ہو جائے گا۔ عیشا کو اندازہ نہیں ہوا کہ اس کے منہ سے کیا نکل رہا ہے۔ عیشا کی فضول باتیں سن کر نہال شاہ کے منہ سے غصے سے نکلا، آؤٹ۔ اس لفظ پر عیشا کا چہرہ سخت سرخ پڑ گیا۔ سر پلیز، آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں، پلیز۔ عیشا بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ سنائی نہیں دے رہا کیا کہہ رہا ہوں، یہاں سے جاؤ، وہ غصے میں بولا۔ عیشا کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ رونی صورت بنا کر نہال کو دیکھنے لگی جو انتہائی غصے سے اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا اس کے قریب آیا۔ لگتا ہے پیار کی بات سمجھ میں نہیں آتی، میں نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ کوئی برا رویہ رکھوں یا آپ کو ٹچ بھی کروں، اس لیے بہتر ہے کہ آپ خود کمرے سے باہر چلی جائیں۔ اب عیشا کو غصہ آ گیا۔ سر آپ نے تو ذرا لحاظ نہیں کیا، بندہ ایسے اپنے طالب علموں سے بات کرتا ہے؟ عیشا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر نہال شاہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگایا کہ عیشا کی کمر دیوار پر زور سے لگی۔ وہ بھوکلا گئی۔ اپنی لمٹ میں رہا کریں عیشا شعیب شاہ، ورنہ ایسی حد بناؤں گا کہ اس حد سے نکلنا تو دور باہر جھانک بھی نہیں سکیں گی۔ وہ اس کے چہرے پہ گرم سانس چھوڑتا ہوا بھڑکا۔ اس کا نڈر انداز عیشا کے دل کی دنیا ہلا گیا۔ وہ اس کا نام جانتا تھا۔ عیشا کا دل اس بات پر بے چین ہوا۔ چھوڑیں مجھے، دور رہ کر بات کریں۔ عیشا کا دل نہال شاہ کی باتوں پر بہت بے چین ہوا۔ چھوڑیں مجھے، دور رہ کر بات کریں، عیشا ناگوارے سے بولی تو وہ عیشا پر طنزیہ ہنسا۔ ایک تو تم جوان پروفیسر کے کمرے میں تنہا کھڑی ہو، اوپر سے اب تم یہ چاہتی ہو کہ میں تم سے دور رہ کر بات کروں؟ تو عیشا شعیب شاہ، یہ تو ناممکن سی بات ہے نا، یہ تو یہاں آنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ پروفیسر نہال شاہ کی بات پر عیشا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس بارے میں تو واقعی سے نہیں سوچا تھا، اور کوئی جانتا بھی نہیں تھا سوائے ہینا کے کہ وہ یہاں پر آئی ہے، اور ہینا بھی یہاں سے اب جا چکی تھی۔ آپ پلیز مجھے چھوڑ دیں، مجھے یہاں سے جانا ہے، عیشا نے گھبرائے ہوئے کہا، جبکہ اب نہال شاہ کا اسے چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہاتھ آئی لڑکی کون چھوڑتا ہے، مجھے اپنی حفاظت کرنی آتی ہے سر، اور ویسے بھی مجھے آپ ایک اچھے انسان لگے تھے، اس لیے میں یہاں پر آئی تھی۔
پر مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ۔ عیشا کا انداز رونے والا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کے آنسو دیکھتا نہال شاہ پیچھے کی طرف ہوا۔ وہ اس لڑکی کی آنکھوں میں آج بھی آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اتنا تو وہ جان گیا تھا۔ جاؤ یہاں سے، سنجیدگی سے سینے پہ بازو باندھ کے اسے دیکھنے لگا۔ اس کے اتنی آسانی سے خاموشی سے پیچھے ہٹ جانے پر عیشا نے حیران نظروں سے اسے دیکھا، لیکن بنا ایک لفظ کے وہ وہاں سے روتی ہوئی باہر بھاگ گیا اور گارڈن ایریا میں ہی آ کر اسے سانس لیا۔ یا اللہ، میں کہاں پھنس گئی تھی؟ شکر ہے صحیح سلامت واپس آ گئی۔ میرا آج دماغ کام نہیں کر رہا جو اس پروفیسر کے کمرے میں دوبارہ سمجھنے چلی گئی۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری حفاظت کی۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی کلاس کی جانب بڑھ گئے۔ 2 دن لگ گئے تھے عیشا کو وہ پروجیکٹ سمجھنے میں، جبکہ ابھی مزید صرف 2 سے 3 دن باقی تھے اس پروجیکٹ کو جمع کروانے کے لیے، جبکہ پریزنٹیشن کا دن کل تھا۔ رات گئے، اب وہ پریزنٹیشن پہ بھی کام کر رہی تھی اور اسے پروجیکٹ پر بھی کام کرنا تھا۔ دن بھر تو یونیورسٹی سے آ کے وہ گھر کے کاموں میں لگی رہتی تھی۔ اس کو اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ وہ اپنی پڑھائی کر سکتی، اس لیے وہ اپنی پڑھائی کے لیے رات کا وقت ہی منتخب کرتی تھی۔ ابھی بھی اس کو نیند کے جھونکے آ رہے تھے، لیکن اسے اپنی پریزنٹیشن مکمل کرنی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا A گریڈ کے علاوہ کوئی اور گریڈ آئے۔ اتنے میں اس کے موبائل پر بیل ہوئی۔ عیشا نے بنا دیکھے کال ریسیو کی۔ ہیلو، کون؟ وہ کندھے اور گال کے بیچ میں موبائل رکھ کے بات کرتے ہوئے ساتھ میں اپنے ہاتھ بھی لیپ ٹاپ پر چلا رہی تھی۔ عیشا نے 2-3 دفعہ ہیلو کہا، لیکن جواب نہ ملنے پر اس نے کال کاٹ دی۔ وہ مکمل محنت کے ساتھ اپنی پریزنٹیشن پر کام کرنے لگی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ کام کرتے کرتے اس نے دیکھا کہ پانی کا جگ خالی ہے۔ اسے پیاس لگی تھی تو پانی لینے کے لیے وہ کچن کی جانب گئی۔ پانی لے کر جب وہ واپس پلٹی تو اسے سیڑھیوں کے پلر کے پاس نیچے سے کچھ عجیب سی آوازیں سنائی دی۔ وہ وہیں رک گئی۔ دل ایک پل کے لیے دھڑکا، لیکن یہ سوچ کر کہ کہیں چور نہ ہو، اس نے جا کر چیک کرنا مناسب سمجھا۔ ہاتھ میں پکڑا ہوا پانی کا جگ بھی وہ اپنے ساتھ ہی لے گئی۔ وہاں جا کر دیکھنے لگی کہ وہاں کون تھا، لیکن وہاں موجود 2 لوگوں کو دیکھ کر عیشا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ارسل، بس کرو نا، وہ نخرے سے بولی۔ تمہیں پیار نہیں کروں گا تو کہاں جاؤں گا؟ میرا بس چلے تو تمہیں ہر پل یوں ہی پیار کرتا رہوں۔ ارسل نے اس کے گال پر بوسہ دیا تو وہ شرم سے سرخ پڑ گئی۔ ارسل پلیز بات کرو نا تائی جان سے کہ ہمارا رشتہ کر دیں۔ ہیرا نے اپنی باہیں اس کی گردن کی گرد پھیلاتے ہوئے بہت مان بھرے لہجے میں کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، تم سے شادی نہیں کروں گا تو کس سے کروں گا؟ تم تو میری دلہن بنو گی۔ وہ اس کی کمر کے گرد اپنے ہاتھ پھیلاتا ہوا اسے اپنے سینے میں بھیج گیا اور اس کی گردن پہ جھکتے ہوئے بے شمار بوسے دینے لگا۔ ہیرا کی بہکی بہکی آہیں نکل رہی تھیں۔ عیشا کے ہاتھ سے پانی کا جگ چھوٹ کے نیچے گرا تو وہ دونوں چونکے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہیرا نے اسے دیکھتے ہوئے غصے سے چلا کر کہا۔ ارسل بھی گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ عیشا کی تو زبان بند ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ کیا بولتی؟ ایک طرف ارسل بڑی بہن کرن سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا اور دوسری طرف اسی کی سگی چھوٹی بہن ہیرا سے رات کے اس وقت اس طرح پیار و محبت کی دنیا بسا رہا تھا، یعنی کہ وہ ایک ہی وقت میں دونوں بہنوں کو بیوقوف بنا رہا تھا، اور دونوں بہنیں کتنے آرام سے بیوقوف بن رہی تھیں۔ عیشا نے افسوس سے سر ہلایا۔ تم سے پوچھ رہی ہوں یہاں اس وقت کیا کر رہی ہو؟ تم میری جاسوسی کر رہی ہو؟ ہیرا نے اس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ نہیں ہیرا آپی، میں تو کچن سے پانی کا جگ لینے آئی تھی۔ یہاں کچھ آوازیں آئیں تو میں یہاں آ گئی۔ مجھے لگا کوئی چور ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اور ارسل بھائی اپنا قیمتی وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ اپنی بکواس بند کرو۔ ہیرا کا ہاتھ اٹھا اور عیشا کے گال پر 5 انگلیوں کا نشان چھوڑ گیا۔ اتنے میں شگفتہ بیگم بھی شور سنتی ہوئی باہر آئیں۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ اور یہ پانی کا جگ کس نے توڑا؟ انہوں نے آتے ہی کانچ کے ٹوٹے جگ کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تائی امی دیکھیں اس کے کرتوت، رات کے اندھیرے میں نہ جانے کس سے ملاقاتیں کر رہی تھی۔ ارسل کو اور مجھے اس کی یہاں پر موجودگی کا احساس ہوا۔ ہم یہاں دیکھنے آئے تو اس نے اس لڑکے کو بھگا دیا اور اب جھوٹ بول رہی ہے اور ہم پر الزام لگا رہی۔ ہیرا نے بات کو گھما پھرا کر شگفتہ صاحبہ کے سامنے پیش کیا تو عیشا ہیرا کا منہ دیکھتی ہی رہ گئی۔ ہیرا نے کیسے سارا الزام اس کے سر ڈال دیا؟ نہیں مومانی جھوٹ بول رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہیرا صحیح کہہ رہی ہے مما، میں نے خود یہاں سے ایک لڑکے کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میرے ہاتھ آتا وہ بھاگ چکا تھا۔ ارسل نے بھی ہیرا کی سائڈ لی۔ شگفتہ بیگم نے غصے سے عیشا کی جانب دیکھا۔ کون تھا؟ کس سے چھپ چھپ کے ملاقاتیں کرتی ہو تم رات کے اس وقت، اور ہمیں بتاتی ہو کہ تم بیٹھ کر پڑھائی کر رہی ہو؟ شگفتہ بیگم نے تو اس کے بال کھینچ کر اس کو ایک اور تھپڑ لگا دیا۔ مومانی میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کسی سے کوئی ملاقات نہیں کی، میں تو یہاں ان کو دیکھ کر آئی تھی۔ مما بکواس کر رہی ہے، میں تو ہیرا کو اپنی بہن مانتا ہوں اور یہ اس طرح سے ہم پر الزام لگا رہی ہے۔ ارسل کی بات پر ہیرا کا چہرہ ایک دم کالا پڑ گیا اور اس نے گھبراہٹ سے ارسل کی جانب دیکھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے کہ وہ اس کی سائڈ لے رہا تھا، لیکن بہن کیوں کہہ رہا ہے اس کو، جبکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو اس سے رشتے کی بات کر رہا تھا، اس کے بدن کو چھو رہا تھا، چوم رہا تھا۔
بس بہت ہو گیا، بد چلن، بے غیرت، بد کردار، میرے بچوں پہ الزام لگاتی ہے، ماں کی طرح ہی نکلے گی نا، جیسی وہ تھی ویسی بیٹی۔ انہوں نے 2 تھپڑ اس کو رکھ کے دیے تو وہ نیچے جا گری، اس کا ہاتھ اس کانچ کے اوپر لگا تو اس کے ہاتھ سے خون نکلنے لگا۔ ارسل اس کا خون دیکھتے ہوئے لب بھیج گیا، وہ یہ تو نہیں چاہتا تھا کہ اس کو چوٹ لگے، وہ تو بس خود کو بچا رہا تھا۔ ایسے میں عشا کو تکلیف پہنچ رہی تھی اور وہ اس کو بہت بری لگ رہی تھی۔ دل کرتا ہے ابھی اور اسی وقت تمہیں اس گھر سے نکال دوں، تمہارے ماموں کو بتاؤں تمہارے کرتوت، لیکن کیا کرو، خدا کا خوف آ جاتا ہے مجھے۔ اور تم ہیرا، جاؤ یہاں سے، خبردار مجھے اب تم باہر نظر آئیں، خدا کا خوف ہی نہیں ہے کوئی۔ ہیرا بھاگتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ ارسل عشا کو ایک نظر دیکھتا ہوا نظر جھکا کر اندر کی جانب چلا گیا۔ اور تم فوراً اٹھو، یہ گندگی صاف کرو، دفع ہو جاؤ اپنے کمرے میں، دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا، ورنہ تمہارے ماموں کو تمہارے سارے کرتوت بتا کے تمہیں گھر سے 2 منٹ میں باہر کروا دوں گی۔ شگفتہ بیگم نے اس کی اچھی خاصی کلاس لیتے ہوئے عشا کو اس کی اوقات یاد دلا دی، اپنے قدم اندر کی جانب بڑھائے، جبکہ عشا وہیں بیٹھی رہ گئی اور اپنے ہاتھ سے بہتے ہوئے خون کو دیکھنے لگی۔ پھر دھیرے سے اس نے اپنے ہاتھ میں سے کانچ نکالا تو عشا کی چیخ بلند ہوئی، آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو تھے۔ شدت سے ماں باپ یاد آئے جو کبھی ایک کانٹا چبھنے نہیں دے سکتے تھے، آج کہاں وہ لہو لہان ہوئی پڑی ہے۔ کیا بن ماں کے بچوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے؟ ان کا کوئی نہیں ہوتا، سب رشتہ دار دوست احباب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور انہیں اپنا غلام سمجھتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ روتی ہوئی خود سے سوال کر رہی تھی۔ سب نے اپنی اپنی پریزنٹیشن اپنی باری پر دی اور بہت اچھے سے دی۔ جب عشا کی باری آئی تو وہ خاموشی سے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ پروفیسر نہال نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا جو سر جھکا کر کھڑی تھی، خاموشی کے ساتھ۔ مس عشا، یہاں آ کر پریزنٹیشن دے۔ نہال شاہ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اسے پکارا۔ سب کی نظریں عشا پر جا ٹکیں، وہ لیپ ٹاپ اٹھائے ڈائس کی جانب بڑھی۔ اس کی پریزنٹیشن ساری مکمل تھی، لیکن اس وقت جو اس کی کنڈیشن تھی وہ اس قابل نہیں تھی کہ وہ کچھ بول پاتی، اپنی پریزنٹیشن مکمل کر پاتی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کوئی اس کو اس حال میں دیکھے۔ صبح ہی تو جب وہ ہاتھ پہ چھوٹا سا کپڑا لپیٹے ہوئے یونیورسٹی آئی تھی تو ہینا ہی اسے ہاسپٹل لے کے گئی تھی اور اس کے ہاتھ پر پٹی کروائی تھی اور اسے اچھی خاصی باتیں سنائی تھی۔ لیکن عشا بھی کیا کرتی؟ عشا کے پاس نہ تو اتنے پیسے تھے کہ وہ ہاسپٹل جاتی اور نہ ہی اسے ہاسپٹل جانے کی اجازت تھی۔ عشا ڈائس پر کھڑی ہوئی کانپ رہی تھی۔ نہال شاہ نے ایک نظر اس کو دیکھتے ہوئے اس کا مکمل جائزہ لیا۔ اس کے چہرے پر انگلیوں کے نشان ان کو واضح نظر آئے، جس کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، جبکہ اس کا بینڈیج والا ہاتھ بھی نہال شاہ کے سامنے تھا۔ میرا خیال ہے عشا شعیب، آج آپ کو چھٹی کر لینی چاہیے تھی تاکہ آپ پریزنٹیشن سے بچ سکیں، کیونکہ جو آپ اپنی کنڈیشن بنا کر آئی ہیں نا یہاں، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ آپ کو یہ پریزنٹیشن نہیں دینی اور نہ ہی آپ دے سکتی ہیں۔ ہمدردی حاصل کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے اور کافی پرانا ہو چکا ہے۔ نہال شاہ نے عشا کی اچھی خاصی بے عزتی کر دی۔ سب کی حیران بھری نگاہیں عشا کی جانب اٹھیں، کیونکہ عشا پوری کلاس میں ہونہار اور قابل طالب علم کے طور پر جانی جاتی تھی، مگر آج عشا کو کیا ہو گیا تھا؟ مگر عشا کے کانوں میں تو جو رات میں اس کی ممانی نے اس کو تانے دیے تھے، ذلیل کیا تھا، بد کردار کہا تھا، وہ باتیں ہی گونج رہی تھیں۔ اس کے دل میں اس دنیا میں اکیلے رہ جانے کا درد تھا۔ بہرحال وہ خود اعتماد لڑکی آج بری طرح سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ پلکیں اٹھاتے ہوئے اس نے ایک نظر نہال شاہ کو دیکھا، لیکن خاموشی سے کھڑی رہی۔ ان آنکھوں میں کیا تھا؟ شکوہ تھا، شکایت تھی، گزارش تھی؟ نہال کے دل کو کسی نے اپنی مٹھی میں دبوچ لیا۔ بے اختیار 2 قدم آگے بڑھا، لیکن خود کو روک لیا۔ اپنے جذبات کی روح میں بہہ کر اس کے قریب جا رہا تھا، لیکن اسے یہ اجازت نہیں تھی۔ اچانک عشا نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور اپنی پریزنٹیشن دینے کے لیے اپنے اندر ہمت جمع کرنے لگی۔ مس عشا شعیب، میرا نہیں خیال کہ آپ پریزنٹیشن دے پائیں گی، جس طرح کی آپ کی کنڈیشن ہے۔ جس دن پروجیکٹ جمع کروانا ہے آپ اس دن آ کر اپنی پریزنٹیشن دے دیجیے گا، ابھی آپ جائیے۔ خود پر قابو پاتے ہوئے نہال شاہ نے اسے واپس جانے کا کہا۔ نو سر، میں مینج کر لوں گی۔ اب عشا کی آواز میں اعتماد تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ سنبھال سکتی ہیں بینڈیج لگے ہاتھ کے ساتھ؟ نہال شاہ کے پوچھنے پر اس نے سر ہاں میں ہلایا۔ سر پلیز ہینا کو میری ہیلپ کے لیے بلا دیں، وہ لیپ ٹاپ پر سکرول کرتی جائے گی اور میں بولتی جاؤں گی۔ وہ اب کے بعد پورے اعتماد کے ساتھ بولی۔ آر یو شیور؟ نہال شاہ کو حیرت ہوئی۔ یس سر، آئی ایم شیور، عشا نے پر اعتماد انداز میں کہا۔ اب اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی اور عشا کی مسکراہٹ بہت جان لیوا تھی۔ نہال شاہ نے عشا کے چہرے کی جانب دیکھا اور عشا کی بات سن کر ہینا قریب آئی تاکہ پریزنٹیشن میں عشا کی مدد کر سکے، لیکن نہال شاہ نے ہینا کو واپس بھیج دیا اور خود عشا کے قریب آتے ہوئے اس کے لیپ ٹاپ کو آن کیا اور اس کی مدد کرنے لگے۔ پریزنٹیشن شروع ہو چکی تھی۔ نہال شاہ عشا کا کانفیڈنس کا لیول چیک کرتا ہوا اس سے خاصا متاثر ہو رہا تھا۔ پریزنٹیشن واقعی بہت شاندار تھی اور پوری کلاس میں سب سے بہتر عشا کی پریزنٹیشن تھی۔
جیسے ہی عائشہ نے اپنی پریزنٹیشن مکمل کی پوری کلاس میں تالیوں کی گونج تھی اور عائشہ کے چہرے پر جیت کی چمک۔ ویل ڈن مس عائشہ شعیب شاہ، یو ڈن ویری ویل۔ نہال شاہ نے اس کی تعریف کی تو اس نے ہلکا سا سر ہلایا۔ عائشہ گھر میں اب سب کے ساتھ اپنی بول چال بند کر چکی تھی، اس کے اپنے گھر والے ہی اس کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ ہیرا اور کرن دونوں کو وہ اپنی بہن سمجھتی تھی، اسی طرح زیب النساء کو بھی، لیکن زیب النساء ان سے تھوڑی سی مختلف تھی۔ وہ ان کی طرح نہیں تھی، لیکن ہیرا نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا اس کے بعد عائشہ کا دل ان سب سے بدگمان ہو چکا تھا۔ اس لیے عائشہ نے سب سے کنارہ کشی کر لی۔ صرف کام کے وقت وہ باہر نکلتی، سارے کام کر کے واپس اپنے کمرے کی جانب بڑھ جاتی تھی۔ کل پروجیکٹ جمع کرانا تھا اور آج اس کا پروجیکٹ تقریباً مکمل ہونے پر تھا کہ وہ کوریڈور سے گزر رہی تھی کہ اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ اسے لگا شاید اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ عائشہ، میں نے تمہیں بلایا ہے۔ پلٹ کر دیکھا تو نعمان دور کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ نعمان، یہ مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ عائشہ دل ہی دل میں حیران ہوئی۔ آج تک کبھی اسے نعمان نے مخاطب نہیں کیا تھا اور منگنی کے بعد بھی کبھی مخاطب نہیں کیا، اور آج پہلی بار نعمان نے اسے بلایا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ نعمان نے کہا، میرے لیے ایک کپ کافی لے کر اسٹڈی روم میں آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، انہوں نے عائشہ سے کہا۔ عائشہ کچن کی جانب گئی۔ عائشہ کے علاوہ اس گھر میں ایک ملازمہ اور بھی تھی، مگر کام سارا عائشہ کرتی تھی اور کرنے کے بعد رکھ دیتی تھی۔ وہ ملازمہ سب چیزیں ان کے کمروں میں پہنچاتی تھی اور کھانا میز پر لگاتی تھی اور برتن اٹھاتی تھی، اور یہ ممانیوں کا ہی حکم تھا تاکہ ماموں کو کبھی پتہ نہ چل سکے کہ گھر کا تقریباً سارا کام عائشہ کرتی ہے۔ ممانیاں تو یہ ظاہر کرتی تھی اپنے شوہروں پر کہ عائشہ کو وہ اپنی بیٹیوں کی طرح رکھتی ہیں، لیکن آج نعمان نے اسے خود بلایا تھا۔ عائشہ گھبرا گئی۔ کافی بنا کے وہ اسٹڈی روم کی جانب بڑھی جہاں نعمان ایک ڈائری کھولے ہوئے اس میں کچھ لکھ رہا تھا۔ آپ کی کافی، اسے دھیرے سے بولا۔ کافی ٹیبل پر رکھ دو اور بیٹھو یہاں پر، مجھے کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ نعمان ضرورت سے زیادہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ جی بولیے۔ اس کی باتیں عائشہ کا دل ڈرا رہی تھی۔ کون سی یونیورسٹی میں جاتی ہو پڑھنے؟ ان کے اتنے غیر متوقع سوال پر عائشہ نے حیرانی سے انہیں دیکھا اور یونیورسٹی کا نام بتایا۔ نعمان سوچ میں پڑ گئے اور سر ہلا گئے۔ ٹھیک ہے، کل سے تم یونیورسٹی نہیں جاؤ گی۔ ان کی بات پر عائشہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا تو لاسٹ سیمسٹر چل رہا ہے، اگر یونیورسٹی نہیں گئی تو پیپر کیسے دوں گی؟ تمہیں میری ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میں نے کیا کہا ہے؟ تم نہیں جاؤ گی تو مطلب نہیں جاؤ گی۔ کسی اور یونیورسٹی میں تمہارا ایڈمیشن کرا دوں گا، لیکن اس یونیورسٹی میں تم نہیں جاؤ گی، نعمان نے قطعی انداز میں کہتے ہوئے کافی کا کپ اٹھا لیا۔